وجهك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. ٹھیک ہے جی, ایک بار پڑھ لی ہے, ایک بار مزید پڑھیں گے لیکن سب بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. گرمی ہے, میں نہیں کہوں گا کہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے نا, اب پھر ایک بار دل سے, ابھی آپ نے دل سے نہیں پڑھا کوئی بھی, دل سے ایک بار نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھیں, آپ کو گرمی نہیں لگے گی. ٹھیک ہے جی. دیکھیں نا, میں نے ویسٹ کوٹ پہن رکھی ہے, اللہ کا شکر ہے میرا ذہنی توازن بالکل ٹھیک ہے. یہ گرمی زیادہ ادھر سے لگتی ہے, آپ ادھر سے تھوڑا چل رہے ہیں نا, پھر کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا. دیکھیں نا, میں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی, گرمی مجھے بھی لگتی ہے, لیکن میں نے پڑھا تھا کہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں موٹے کپڑے پہنتے تھے اور سردیوں میں آپ باریک کپڑے پہنتے تھے. اور موٹے گھر والی پہننے نہیں دیتی ہے, اور پھر میں کی کرنا ہوا, پھر میں ویسٹ کوٹ پہننا ہوتے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے سویر سے میرا تیسرا پروگرام ہے ادھر جی, آپ کے سامنے بہترین کھڑا ہوں ادھر. اب چل رہے ہیں, گرمی لگ رہی ہے نا, ایک بار دل سے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھیں, گرمی نہیں لگے گی آپ کو. اور دلائل بڑے زیادہ ہیں, میں بطور دلیل اپنے امام کا شعر پڑھ دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. آپ اصل میں نا یاد نہیں کرتے ہیں, آپ صرف پڑھتے ہوئے ہیں. کوشش کریں, دل زبان سوچیں, اکٹھا کریں ان سب کو, اور ایک بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں. دیکھیں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ابھی بھی مزہ نہیں آیا تو یہ جتنی دیر نہیں پڑھنا, میں تو نہیں شروع کرنی کو, میں جو 10 باری پڑھ لو, جتنی دیر آپ نبی علیہ السلام پہ درود نہیں پڑھیں گے میں تقریر نہیں شروع کروں گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. یہ جو آپ نے یہ تیسری بار پڑھا ہے نا, جس دن آپ نے بغیر کے پہلی دن پڑھنا شروع کر دیا نا, سمجھو آپ کے اچھے دن شروع ہو گئے. تو جنی دیر پتر گل ترلیاں تے رہے گی تو پھر کام انج ہی رہنا ہے. کدی بجلی اتھوں لیتر پہن گے, کدی تیل اتھوں لیتر پہن گے, تو کدی مہنگائی اتھوں لیتر پہن گے. یہ میری بات صاف میں آپ کو کہہ دوں گا. یہ وہ سیاਣਾ, وہ دانشور, وہ جیو, وہ اے آر وائی بکواس کر رہے ہیں سارے کے سارے. اصل بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, اور اصل بات بتانے کے لیے کوئی گھنٹے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ایویں تھوڑی سی دیر میں اصل بات بیان ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ کہتے ہیں جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے. جب یہ نوبت آ جائے کہ درجی درود پاک بھی ترلے ڈال ڈال کے پلوانا پڑے تو پھر یہی ہوگا. پھر کیا ہوگا, پھر یہی ہوگا. کیونکہ قرآن نے تو بات کر دی, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا, جو زبان ہمارے ذکر کے لیے بول ہی نہیں سکتی, جو ہونٹ ہمارے نبی پہ درود پڑھنے کے لیے حرکت میں ہی نہیں آ سکتے, تو فإن له معیشۃ ضنکا, پھر ان کی سزا یہ ہے کہ میں ان کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. اس لیے حضرت میں آپ سب سے گزارش کروں گا, بولیا کرو یار. یہ زبان اللہ نے بولنے کے لیے دی ہے, اور یاد رکھو جھوٹ بولنے کے لیے تو نہیں دی ہے. اگر جھوٹ بولنے کے لیے دی ہوتی تو پھر اللہ قرآن میں کیوں کہتے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اللہ نے غیبت کرنے کے لیے دی, کیونکہ محبوب فرما رہے ہیں غیبت زنا سے بھی بدتر ہے حضرت. تو پھر دی کس لیے ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ, ذکر کے لیے دی ہے, درود کے لیے دی ہے, قرآن کے لیے دی ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے جس کام کے لیے دی ہے وہ کر کوئی نہیں رہی, اور جس کام سے حضرت اس نے منع کیا تھا سارا دن یہ وہی کر رہی ہے حضرت. نہیں حضرت جی, بولیا کرو حضرت جی.
اچھا آپ ایک اور بات بھی کہیں گے، شاید بعد میں کہیں، اب کوئی نہ کہے، شاید دل میں سوچ رہے ہوں یار ایویں مولوی پیچھے ہی پہ گیا ہے، پڑھتے لے ہے وہ بھائی، اس طرح تو نبی علیہ السلام نے پڑھنے کو کہا ہی نہیں۔ محبوب علیہ السلام تو فرماتے او انت مجنون، اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ حضرت حضرت جی سچ کہیے گا، تیسری بار والے نے بھی شامل کر لو، سانو کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ ہی دیوانے ہو گئے، ہمیں دیکھ کے کو کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے ہیں؟ حضرت نہیں، حضرت پتہ ٹھیک ہو، سچ بتائیے گا حضرت جی، ہمیں دیکھ کے کو کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ تو کتنے گئی ہیں دیوانگیاں؟ نہیں حضرت، وہ دیوانگیاں کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ یار، ہماری وہ دیوانگیاں کہیں کھو گئی ہیں حضرت، ہماری وہ دیوانگیاں کہیں کھو گئی ہیں۔ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال شخصیت، ساری زندگی نبی علیہ السلام کی اپنے، نبی علیہ السلام کی امت کی اپنے انداز میں خیر خواہی کی ہے حضرت۔ وہ نبی آپ کی بارگاہ میں نا ایک بندہ آ گیا حضرت جی، بڑا سوٹڈ بوٹڈ، بہترین، گھڑی بڑی اعلیٰ، ویس کوٹ بلی، کوٹ بڑا اعلیٰ، کپڑے بڑے اعلیٰ، جوتی بڑی اعلیٰ، وجود سے اٹھنے والی پرفیوم کی خوشبو بتا رہی تھی کہ میں بھی بڑی اعلیٰ ہوں حضرت، پرفیوم کی خوشبو بتا رہی تھی کہ میں بھی بڑی اعلیٰ ہوں۔ وہ ایک بار آیا ہو کے چلا گیا، پھر دوسری بار، چلو، پھر دوسری بار آیا آ کے چلا گیا، پھر تیسری بار آیا آ کے چلا گیا، جو چوتھی بار آیا نا تو شاید بار بار آنے کی وجہ سے اس پہ کرم بھی ہو چکا تھا، اس کا یہ والا دانت ٹوٹا ہوا تھا، یہ دانت نہیں تھا اس کا۔ جب وہ جانے لگا رہا، اس نے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ پکڑا چومنے کے لیے، اور چوم کے چھڑوانے لگا تو آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، چھوڑا نہیں، اور اس کو فرمانے لگے بھائی جی تڑے کپڑے، تڑی کڑی، تڑا ہے، شب تو سیالکوٹ میں شاید کوئی دانتوں کا ڈاکٹر ہی نہ ہو، یا ہو تو کوئی کا دکا ہو حضرت۔ امیر آدمی تھا، گاڑی باہر کھڑی تھی، ڈرائیور کو کہا چل لوئے، سیدھا لاہور گیا، 1.5 ہفتہ گزارا، دانت لگوائے، لگوا کے سیدھا حکیم صاحب کے پاس آیا، اور آ کے نا آپ کو اپنا منہ کھول کے دانت دکھا کے عرض کرتا ہے حضرت صاحب دیکھو ہاں دانت صحیح لگ گیا ہے۔ آپ بڑے خوش ہوئے کہ بھائی بندے نے بات پہ بڑا پیرا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا دانت بھی صحیح لگ گیا ہے اور آپ بھی دانت لگنے سے صحیح لگ رہے ہیں۔ اب بس حضرت کی اتنی بات کرنی تھی، وہ شروع ہو گیا، کہتا ہے حضرت آپ کو کیا بتاؤں، جس ڈاکٹر نے یہ دانت لگایا وہ کتنا سونا تھا، اس کے نئے نقش بڑے سونے، اس کی ٹائی بڑی سونی، اس کا کوٹ بڑا سونا، اس کا یہ بڑا سونا، اس کا وہ بڑا سونا، 10 منٹ لگا رہا۔ رینٹ پہ کیا کہتا ہے، اور حضرت اس نے ایک دانت لگانے کا مجھ سے 1000 روپیہ لیا ہے، سن 2022 کا 1000 نہیں کہ اب 1000 کا آتا ہے کچھ نہیں، 1980 کا 1000، جس دور میں 1000 ہوتا کسی کسی کے پاس تھا۔ عرض کرتا ہے حضرت ایک دانت لگانے کا اس نے مجھ سے 1000 روپیہ لیا ہے۔ جب چپ کر گیا، جملے ختم ہو گئے، الفاظ ختم ہو گئے، پھر حکیم صاحب بولے، آپ نے فرمایا بے لیا جڑے ڈاکٹر نے 1000 لے کے صرف ایک ہی دند لایا ہے، تو پورے گین کے دی 10 منٹ تعریف کیتی ہے، جڑے رب نے لیا بھی کھ نہیں تے پورے 32 لائے نے کدی وہی بھی نہیں کیتی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمیں، کیا ہو گیا، اس کی تعریف، اس کی تعریف، اس کی تعریف، اس کی تعریف، جس کی کرنی تھی اس کی کرتے کوئی نہیں ہے نہیں حضرت جی۔ پھر کسی بابے نے کمال لکھا حضرت، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، یہ اللہ نے ذکر کے لیے دی ہے حضرت۔ میں اتنی گزارش آپ سے کروں گا یار، جدو بولن دی واری آئے تو بولیا کرو یار، جب درود کی باری آئے دیوانوں کی طرح پڑھا کرو۔ کیوں یہ ماحول بن گیا حضرت، کیوں یہ عمران خان کے نعرے لگ رہے ہیں، نواز شریف کے نعرے لگ رہے ہیں، جیو بھٹو کے نعرے لگ رہے ہیں، پتہ نہیں ایتے کی ہو گیا سارے۔ نہ یار،
آج یہ بول رہی ہے، بول لو، ان قریب یہ نہیں بولے گی حضرت۔ کیا آپ کے خیال میں مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی؟ ہوتی، بولتی کوئی نہیں۔ آج اس کو بولنے کا آرڈر ہے، آپ کے اختیار میں ہے، بولو یار، کیوں نہیں بولتے؟ ان قریب چپ ہو جائے گی، نہیں بولے گی حضرت۔ آج وقت ہے، اور یاد رکھنا حضرت، کمال لکھا کسی لکھنے والے نے کہا اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ میں باٹا، میں جاٹا، میں مہراں، میں رائیاں، میں گجراں، میں مرزاواں، انہوں نے کہنا سانوں کی دسنے ہیں، سانوں صرف اج 10 کر کے کیا ہے، میں پیپل پارٹی دا، میں نون لیگ دا، میں پی ٹی آئی دا، انہوں نے سانوں کی دسنے ہیں، سانوں صرف اج 10 ساڑھے سونے دا ہے کہ نہیں ہے۔ اتھے عمل آندے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے، اتھے انہوں نے ہی پوچھنا ہے 10 کر کے کی ہے، کتھے نہیں نمازاں، کتھے ہی تہجد، کتھے تلاوت قرآن کریم، کتھے ہی ذکر، کتھے ہی درود، کتھے ہی صدقہ، کتھے ہی خیرات، کتھے ہی زکوٰۃ، کتھے ہی فطرانہ۔ کسے ماڑے دے کام آیا سیں، کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیا سی، یا کسے نو کدی ساڈے لیے معاف کیتا سی، یا والدین دی خدمت کیتی سی، یا اسی لیے تو میرے حکیم صاحب کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے الف آیا سیں تو لال خریدنے نو، وانج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو۔ ایک ہی کیتا ہی، کولے کٹھے کر لے نہیں، جھوٹ کولا، نماز نہ پڑھنا کولا، غیبت کوئلہ، بد نگاہی کوئلہ، غفلت کوئلہ، کولے ہی کولے کٹھے کی۔ الف آیا سہ تو لال خریدنے نو، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ٹیرنگ جوین دا لا بیٹھو۔ اچھا، مولانا روم مثنوی، تھوڑی بات آپ پہ اور واضح ہو جائے، بڑی کمال کتاب ہے جی، بہت خوبصورت کتاب۔ اس میں مولانا روم آپ بیان فرماتے کوئی بادشاہ تھا، تو بارش برسنے کے بعد نا وہ اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سارے وزراء، ساری کابینہ بھی سامنے بیٹھی تھی۔ وہ دور نا بادشاہ کو کوئی بابا جاتا دکھائی دیا حضرت، بابا دے کے بادشاہ کو شرارت سوجی، اپنی کابینہ کو کہتا ہے تانوں بابے دا شغل نہ وکھاواں۔ اب کون تھا جو بادشاہ کو انکار کرتا آگے سے؟ سب نے کہا جی حضور۔ پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا اوے بابا تجھے بھی نظر آ رہا ہے؟ سپاہی نے کہا جی علی جا۔ فرمایا بابا بلا کے لا۔ جب بابا آیا نا تو بادشاہ نے کیا کہ اپنی جیب سے نا لال رنگ کا رومال نکالا، اور نکال کے نا بابے کو تھما کے کہتا ہے بابا جی میرے سمیت نا میری ساری کابینہ کو دیکھیں، جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے نا یہ لال رومال اس کی گود میں رکھ دیں۔ اب آگے بادشاہ کا کیا پروگرام تھا وہ تو نہیں پتا کوئی بھی، بابا بڑا سیانہ تھا، اور وہ صرف بابا نہیں تھا، ایک ہوتے ہیں عمر کے بابے، وہ والا بابا نہیں تھا، وہ بابا تھا جس کو کسی بابے نے بابا بنایا تھا حضرت۔ جس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا وہ بابا پھر بابا ہی ہوتا ہے حضرت۔ وہ صرف عمر کا بابا نہیں تھا۔ اس نے کیا اس نے بادشاہ سمیت نا سب کو دیکھا اور رومال اپنی جیب میں ڈال کے نا چل پڑا حضرت۔ بادشاہ حیران رہ گیا، اس نے کہا میں نے تو اس کا تماشا لگانا تھا، اس نے چونکہ میرا ہی لگایا۔ وہ کچھ دن گزرے، بادشاہ بیمار ہو گیا، طبیب علاج سے عاجز آ گئے، بڑے جتن کیے، بڑی دوائیاں کھلائیں، نسخے بدلے، لیکن بادشاہ کی طبیعت دن بہ دن بگڑتی رہی۔ آخر طبیبوں نے اپنی طبابت کے تجربے کے بنیاں پہ نہ کہا کہ بادشاہ صرف 3 دن زندہ رہے گا، چوتھا دن نہیں دیکھے گا۔ اب ہوا یہ کہ 3 دن میں سے نا 1 دن رعایا کے نام کریں، بادشاہ کی اور رعایا کی آخری ملاقات کروائی جائے۔ ہوا اس طرح کہ بادشاہ کو ایک پلنگ پہ لٹا دیا گیا، راستہ بنایا گیا، ایک ایک کر کے بندہ آتا، بادشاہ سے ملتا جاتا، گزرتا جاتا۔ اب انہی بندوں میں نا وہ لال رومال والے بابا جی بھی آ گئے۔ اب بادشاہ بیمار تھا، اس کو بھول چکا تھا۔ بابا جی آ کے پوچھتے ہیں بادشاہ جی، بادشاہ سلامت، بڑا رولا شولا پایا ہے، کتنے دیاں تیاریاں نے؟ بادشاہ رو پڑا۔ حضرت بڑا اوکھا ہوندا ہے، ساری عمرے جو کٹھا کیتا ہوئے چھڑ کے جانا، سوکھا کام تے نہیں میں۔ بادشاہ رو پڑا۔ اس نے کہا بابا جی بس ایک سفر دی تیاری ہے۔ بابا جی کہنے لگے بادشاہ سلامت، اگر سفر کی تیاری ہے تو سفر کا سامان کدھر ہے؟ ہاتھی کدھر ہیں، گھوڑے کدھر ہیں، شاہی پروٹوکول کدھر ہے، خیمے کدھر ہیں، سفر میں جو آپ کھانا وغیرہ تناول کریں گے وہ کدھر ہے؟ بادشاہ اور رویا۔ اس نے کہا بابا جی میں جس سفر پہ جا رہا ہوں نا وہاں یہ سامان کام نہیں آئے گا۔
بابا جی پھر بولے. اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جا سفر پہ ہی رہے ہیں, تو ظاہر ہے جس سفر پہ جا رہے ہیں اس کا کوئی تو سامان ہوگا نا, تو وہ پھر کدھر ہے؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی بس یہی غلطی ہو گئی, جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا میں اکٹھا ہی نہیں کر سکا ہے. وہ لکھا بابا جی نے وہ لال رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے کہنے لگے بادشاہ یاد ہے ایک دن یہ لال رومال تو نے مجھے دے کے کہا تھا کہ مجھ سمیت میری پوری کابینہ کو دیکھیں, جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے یہ رومال اس کی گود میں رکھ دیں. لے بادشاہ آج یہ میں رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے. جس کو اللہ نے وقت دیا, جس کو اللہ نے صحت دی, جس کو اللہ نے فراغت دی, جس کو اللہ نے مال دیا, اور اس نے پھر بھی سامان آخرت تیار ہی نہیں کی ہے. سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے. ہاں میں کیونکہ گرمی زیادہ میں آپ کی آزمائش نہیں کروں گا کیونکہ میں آپ کے مزاج سمجھ رہا ہوں ہیں جی, میں زیادہ آزمائش بس اتنی گزارش کروں گا. سب سیانے بیٹھے ہیں, اللہ پتہ نہیں ایتھے تھی کیوں ہی آنے ہو گئے سارے. اچھا حضرت جی صبح ناشتہ سارے نے کیتا ہے؟ اللہ میں کوئی نہیں کیتا ہے. دوپہر کی تسی کھانی ہے میں بھی کوئی نہیں کھانی ہے کیونکہ میں سفر تے نکلنا گیا حضرت جی. اچھا صبح اس طرح تو نہیں ہوا کہ حضرت صاحب نے سپیکر پہ اعلان کیا ہو بھائی ناشتہ کر لو؟ آپ ہی کر لیا سی نماز واسطے حافظ صاحب روز 5 بار اعلان کرتے ہیں, وہ نہیں آتے پڑھن کوئی. سیانے ہیں حضرت ہم پورے سیانے ہیں, پتہ نہیں اتنے کیوں جانے ہو گئی. بس بات سمیٹوں گا, گرمی زیادہ میں نہیں, بس اتنا کرنا روز حضرت اپنے بستر پہ لیٹنے سے پہلے چیک کر لینا وہ کتنا اکٹھا کیا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے اور وہ کتنا اکٹھا کیا ہے جو لے کے جانا ہے. بس اتنا کام کرنا, میں بات بڑھاؤں گا نہیں, شدت ہے موسم, بس اتنا کر لینا حضرت روز چیک کرنا وہ کتنا اکٹھا کر لیا جو چھوڑ کے جانا ہے اور وہ کتنا اکٹھا کیا جو لے کے جانا ہے. میرے خیال نہ حضرت جی ڈنڈی نہ ماری ہے, صحیح حساب کریے تو اسی سر وہ اکٹھا کیتا ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے, وہ ہم نے اکٹھا ہی نہیں کیا جو لے کے جانا ہے. حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی یاد ہے نا حکیم صاحب کا مزار, اس وقت بھی قیمتی ترین جگہ اور اس وقت بھی اب کروڑوں میں نہیں اربوں میں وہ جگہ ہے حضرت جی. حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی کا نا ایک انجینئر مرید ہو گیا. سب کو اپنے پیر سے محبت ہوتی ہے, اس کو بھی تھی. حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے میاں جی تسی تے کسی روڈ 'چ بھی جا کے بہ جاؤ گے نا لوگوں نے اتنے بھی آ جانا ہے, جی تسی مینوں اجازت دو تو میں نقشہ نہ بناواں ایتھے کوئی پلازا بنائی. آپ نے فرمایا نہیں یار اسی پلازا نہیں بنانا ہے. اس نے کہا کیوں حضرت کوئی شریعت میں ممانعت ہے پلازا بنانے کی؟ فرمایا نہیں, اگر حلال کا ہو تو بناؤ. اس نے کہا پھر حضرت آپ نے کیوں نہیں بنانا؟ آپ فرمانے لگے یار اسی اپنے وڈیاں کو ایک گل سنی اسی تاں نہیں بنانا. وہ انجینئر آگے سے عرض کرتا ہے حضرت زمانے کے انداز بدلے گئے, نئے ساز ہیں راگ بدلے گئے. ہو سکتا ہے جو آپ نے بات سنی ہو وہ پرانے وقتوں کی ہو, نیا دور ہے. آپ نے فرمایا نئے دور کو چھوڑ قیامت تک بھی یہ بات ٹھیک ہی رہے گی. اور کرتا ہے حضور کی سنیا تھی اپنے وڈیاں کو کہ پلازا نہیں بنانا؟ سنو جنہیں یہ فکر تھی کہ لے کے جانا ہے کچھ نہ کچھ. عرض کرتا ہے حضور کیا سنا ہے آپ نے اپنے بڑوں سے؟ فرمایا اسی اپنے وڈیاں کو سنے ہیں کہ پلازا نال نہیں لے کے جان دیں تے جڑا نال ہی نہیں کھڑنا تے پھر انہوں بنانا کانوں, اسی تو وہی بنان دے ہیں جڑا نال لے کے جانا ہے. دھیان کریو مارے نہ جائیو حضرت جی کتے, دھیان کریو یار وہ بھی اکٹھا کریو جڑا لے کے جانا ہے. کیونکہ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ اکٹھا ہی نہ کرو, میری اپنی بار گڈی کھلوتی تھی تو میں تانوں کہا اکٹھا ہی نہ کرو. بس اتنا کرنا, یہ حلال کا اکٹھا کرنا ہے, حرام نہ اکٹھا کرنا. اور دوسرا اور یاد رکھنا جانا صاحب کی بارگاہ میں کہتا ہوں حضرت جی نعت خاں بابے پھر میرا غصہ کر دیندے ہوندے نے. میں کہتا ہوں نعت خانوں کا نقیبوں کا دین اور ہے لیکن جو دین اللہ کے رسول لے کے آئے تھے وہ اور ہے. انہوں نے آپ کو یہی کہہ رکھا کہ اس دن کھ بھی نہیں ہونا ہے, جاندے فرشتیاں نے تہاڈے گلیاں چ ہار پانے نے تے لینڈ کروزر تہانوں بھا کے سیدھے جنت چ لے جانا. بڑا سخت دن ہوگا, سخت ترین دن ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ جیسے حضرت آپ پائپ پڑے ہیں نا پورے سیالکوٹ میں سڑکاں وہ بھی پریشان رہے ہو, تسی بھی رہے ہو, اسی بھی رہے ہیں. کافی دیر پہلے حضرت اسی طرح نا ہمارے فتح گڑھ روڈ پہ پائپ پڑے تھے, بہت پرانی بات ہے حضرت.
مجھے یاد ہے حضرت جی، میں اتنا بڑا نہیں تھا، بڑی بھی عمر ہوگی تو کچھ 14-15 سال ہوگی حضرت جی، اور مجھے ابو جی نے 100 روپیہ دے کے نا دہی لینے کے لیے بھیجا، اور مجھے یاد ہے میں سٹیل کے ڈول میں دہی لینے گیا حضرت جی، وہ پائپ ڈل چکے تھے، انہوں نے وہ گڑے وغیرہ نا بند کر دیے تھے، لیکن سڑک نہیں تھی، مٹی تھی، وہ بارش برسی تھی، وہ میری توجہ نہیں رہی، اور میرا پاؤں کیچڑ پہ آیا اور میں پھسل گیا اور میں نیچے گر گیا، سارا دہی زمین پہ گر کے نا، میں بہرحال اٹھا دے رہے تو ایک سائڈ پہ بیٹھ کے میں رو رہا تھا، میرے چچا جان آ گئے، مجھے دیکھ کے نہ روتے، کہتے ہو سلیمان کیوں رون رہے ہیں؟ میں چچا جی دہی روڑ گیا، کہتے نہیں یار روڑنے والی شاید ہی روڑ گئی، یہ جو رونے والی کیڑی گل ہے، چل اٹھ کر آ، میں نے ابو جی نے مارنا ہے، مجھے کہنے لگے نہیں یار تینوں دہی روڑن تو نہیں ماردا ہے کم از کم، میں دہی روڑن تو انہوں نے نہیں مارنا، انہوں نے مجھے ایس گل تو مارنا ہے، تینوں پتہ جو ہی چکڑے تو پیر ویک کے کیوں نہیں رکھے ہے، بڑی پرانی بات نا، جیسے میں نے اب بھی، میں نے لاہور کے لیے نکلنا ہے، طویل سفر ہے، اللہ بہت کچھ یاد کروا دیتے ہیں، مجھے حضرت جی کئی سالوں بعد یہ بات یاد آ گئی اور میں بڑا رویا حضرت جی، رویا کس بات پہ؟ میں نے کہا مولوی سلیمان اتنے کلو دہی روڑ کے ابو سامنے جاندے ہیں ڈرن ڈیا ہیں، اتنے تے سارا کچھ ہی روڑ بیٹھے ہیں، وہ سامنے کیویں جانا ہی ہے، اور جانا ہے سامنے، سامنے جانا ہے، اور صاحب نے پوچھنا ہے 10 بندے آ ایک ہی کر آئے ہیں، 10 بندے آ اے، اب دیکھیں نا حضرت جی، آپ بھی یہ سال ثواب کی محفل پہ آئے ہیں، میں بھی آیا ہوں، ٹھیک ہے، یہ اب لکھ لیا گیا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، نوٹ کر لیا انہوں نے، اتوار کا دن، ٹھیک ہے جی، شفیدہ پٹھا، جناب مسجد سلیمان مصباحی دا بیان اسی سارے نے بہ کے سنیا، علامہ صاحبی سن نوید صاحب نے نعت پڑھی، یہ نوٹ ہو گیا، اب ہوگا کیا؟ اللہ پاک ہمیں دکھا کے نہ پوچھیں گے بندیا ختم تے پہنچیا سیں، جی اللہ پہنچیا تھا، اچھا ختم فرض سی کہ نہیں؟ فرض تے نہیں مالک، واجب تے نہیں سی؟ نہیں مالک واجب بھی نہیں سی، یہ سنت تے نہیں سی؟ نہیں مالک سنت بھی نہیں سی، تے کی سی؟ اے اللہ پاک نفل سی، اچھا نفل واسطے تو پہنچ گیا، تے جدو فجر اسی بلایا سی ادو کیوں نہیں سا آیا ہے؟ نفل واسطے تو پہنچ گیا، تینوں بندے نے بلایا تے تو پہنچ گیا، کوئی فجر اسی بلایا سی کیوں نہیں سا آیا؟ یہ جواب ہوں تسی تیار کرنا ہے، میں تانوں دا چھڑیا ہے، یہ ہوں جواب تسی تیار کرنا ہے کہ اس دن اللہ پاک انہوں کی جواب دینا ہے، یا اللہ تیرے بلایاں کیوں نہیں آئے، تیرے بندے دے بلایاں کیوں ڈر گئے سی، اس کا جواب آپ نے دینا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، میں بریو ذمہ ہو گیا، اس کا جواب آپ نے تیار کرنا ہے، اس کا جواب آپ نے اللہ کو اس دن کیا دینا ہے کہ بندے دے بلایاں کیوں گیا تے میرے بلایاں کیوں نہیں؟ اچھا حضرت میں نے لوگوں کو یہاں تک بھی قبلہ صاحب دیکھا ہے، میں نکاح سے بڑا گریز کرتا ہوں حضرت، میں کہ نکاح کچھ نہیں انکار ہوتے جی، تعلق اس طرح کے ہوتے ہیں، جانا پڑ جاتا ہے، میں ٹر گیا، نکاح ہو گیا، کھانا شروع تھا، میں ذرا کھانا نہیں کھاتا، جو ہے میں گریز کرتا ہوں کھانے سے بڑا زیادہ، کیونکہ میں نے سادہ سا کھانا ہوتا ہے حضرت، اور میں اٹھ کے نا آلے خانہ سے معافی مانگ رہا، دیکھو لوگ کہاں کہاں تک چلے گئے ہیں حضرت، ایک بندہ صرف نکاح پہ نہیں پہنچ سکا، لیٹ آ گیا، پھاٹک بند تھا، ہمارے شہباں روڈ نا وائٹ پیلس میں نکاح تھا حضرت جی، پھاٹک بند ہونے کی وجہ سے وہ نکاح میں شامل نہیں ہو سکا، لیٹ ہو گیا، تو آ کے نا وہ جو لڑکی کے والد تھے، معذرت کر اے حضرت صاحب اے معافی دے چھڑی ہو، میں ذرا نکاح شامل نہیں ہو سکا، میں واہ بندیا آ گئے ہیں، لیٹ آئے ہیں، بندے کو معافی منگن دے ہیں، 35 سال 40 سال 45 سال 50 سال تیری عمر ہو گئی، روز تجھے رب اپنے گھر سے 5 آوازیں دیتا ہے، تو آج تک نہیں گیا، کبھی اس سے بھی معذرت کی؟ یہ تو بیٹا باتیں کل ہوگی، آج رسیاں دراز ہیں، آج ہماری رسیاں ڈھیلی چھوڑ دی گئی ہیں، چل بندیا ویکھاں گے اس دن، پھر آج ہماری رسیاں ڈھیلی چھوڑ دی گئیں، دراز کر دی گئیں، ہاں باتیں اس دن ہوں گی، باتیں اس دن، اور مسلم شریف کی روایت، بس جی جو ذہن تھا میرا پورا ہو گیا حضرت، طویل روایت ہے، میں مفہوم بیان کروں گا، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ بندے کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے جو ایک ایک نعمت بندے کو دی ہوگی اللہ ایک ایک کر کے یاد کروائیں گے، بندے صحت دی، بندہ عرض کرے گا دی، منوان نہیں، مفہوم ہے حدیث کا، تجھے کھانا بھی وافر مقدار میں دیا، تجھے نوکری بھی اچھی دی، تجھے گھر بھی اچھا دیا بھی اچھی لوکیشن میں دیا، بیوی بھی دی،
بچے بھی دیے، ایک ایک نعمت جو اللہ نے بندے کو دی ہوگی، ایک ایک نعمت اللہ بندے کو یاد کروا کے پھر پوچھیں گے بندے تو پھر بھی مجھے بھول گیا، بندے تو پھر بھی مجھے بھول گیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، بندہ آگے سے عرض کرے گا ہاں رب کریم میں نے تجھے بھلا دیا، محبوب فرماتے پھر اللہ فرمائیں گے جا بندیا دنیا میں تو نے مجھے بھلا دیا، جا پھر آج میں نے تجھے بھلا دیا۔ اور لکھا ہے کہ اللہ کا بندے کو بھلا دینا جہنم کے عذاب سے بھی سخت ترین عذاب ہوگا۔ اس لیے حضرت جی گل یہ بھی اتھے ہی ہے جتھوں میں ٹریا سا، اج ویلا ہے جی یار آؤ یاد کریے مالک، آؤ اپنی اپنی نمازاں پوریاں کریے۔ میں پتہ پھر قبلہ صاحب سڑے دل نہ میں کی کہنا ہونا، میں کہنا یار او مالک نہ کوئی تے پریت نبھاؤ، اللہ نبھانے والوں نے بڑی نبھائی جی، کوئی تے مالک نہ پریت نبھاؤ۔ جی حضرت جی اذان سن کے مسجد چ نہیں نہ آنا، پھر آج تو بعد انج کرو کہ تو ختم دا سنیا آیا نا صاف نہ کر چھڑیو، بھئی او بھائی گل سن مینوں میرا اللہ بلائے تے میں کدی مسیح تے نہیں آیا، ایڈا تیرے ختم تے میں مسجد چ آ جاؤں، جا کم کر اپنا جا کے، کوئی تو پریت نبھاؤ نا، کم از کم کل ہی اگا جا کے عرض کریں گے لے رب کریم جے تیرے بلایا میں مسجد چ نہیں نہ آیا ہے تو ویکھ لا میں گیا کوئی بھی نہیں ہوا ہے۔ لیکن اس طرح نہیں ہوگا، آپ سے کرنا بھی نہیں چاہیے، غلط بات ہے یہ۔ پھر بس میں اتنی کہہ کے ہاتھ جوڑ کے بات ختم کرنے لگا ہوں، یار پھر ایک ہی ہویا اللہ نو نہ تے بندے نو ہاں، ایک ہی ہویا حضرت جی، پھر یہ کیا ہوا حضرت، اللہ نو نہ بندے نو ہاں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت وہ اور خلیل ہیں جی اللہ کے، اللہ نے خود کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میرے خلیل ہیں ابراہیم۔ وہ لکھا جب آپ کے پردہ فرمانے کا وصال کا وقت قریب آیا نا تو ملک الموت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا ملک الموت کیسے آنا ہوا؟ عرض کی اللہ خلیل زیارت بھی کرنی ہے تو روح بھی قبض کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا میری طرف سے جا کے نا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا، کیونکہ جان نکلنا کوئی سوکھا کام تو نہیں نا جی، بڑا تکلیف دے ہمارا۔ یہ تو وکری بات ہے حضرت جی، ہمارے سٹیجوں سے یہ باتیں غائب ہو گئیں، اسی تو جنت دا چنڈے دے ہیں سارے حضرت، جان کنی خاتمہ بالخیر ختم ہو گئی ہمارے سٹیجوں سے یہ باتیں حضرت۔ کہا جا کے میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا۔ ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں رب کریم آپ کے خلیل عرض کر رہے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا۔ آگے سے اللہ پاک نے فرمایا اے ملک الموت جا کے میری طرف سے میرے خلیل کو کہنا اگر یہ قاعدہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قاعدہ یہ بھی ہے کہ دوست کو انکار بھی نہیں کرتا ہے۔ اسی کی کیتا، اسی انکار ہی کیتا حضرت، اسی انکار ہی کیتا حضرت جی۔ شادی کوئی نہیں چھڈی، منگنی کوئی نہیں چھڈی، سالگرہ کوئی نہیں، کہاں ہاتھ سنیا آیا سی اتنے پہنچے حضرت۔ یا روز 5 بار اللہ کے گھر سے حضرت آواز اٹھتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، روز 5 بار اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، روز 5 بار اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے حی علی الفلاح۔ شادی چھڈی کوئی نہیں حضرت۔ الف آیا سیں تو لال خریدنے نو، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، تے رنگ جوین دا لا بیٹھو، میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا گھاٹے پا بیٹھو۔ آؤ یار اج وقت ہے جی، اج وقت ہے جی، اپنی نمازاں پوریاں کریے جی، نہیں تے بڑا اوکھا دن ہونا جی پتر، بہت اوکھا دن۔ سورج سوا نیزے تے زمین تانبے دی، ہر بندہ اے تے گرمی ککھ نہیں پتر، باریاں کھلیاں نے، بڑے بڑے پکھے لگے نے،
زمین دی اس ویلے کنڈ سورج دی اس ویلے زمین نال کنڈ ہے کنڈ وہ دن محبوب فرماندے نے منہ زمین نال ہوئے گا سوا نیزے تے ہوئے گا حضرت صرف ہر بندہ ننگا ہوئے گا حضرت ایڈا سخت دن ہوئے گا ایڈا سخت دن ہوئے گا حضرت ایڈا ہیں جی ایتھے تے تی لنگے جنی دیر سانو لبنی بند نہ یہی ویکھنی کوئی نہیں چھڑ دے محبوب فرماندے نے ننگے ہون گے سارے ننگے لیکن اس دن حیبت الہی اللہ دے جلال دا عالم ہوئے گا کہ کسے بندے چ اینی جرت بھی نہیں ہوئے گی کہ سجے کھبے کھلوتے بندے نو ویکھ لوے اور پتر اتنا سخت دن ہوگا محبوب فرماتے ہر بندے کو اپنے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا کسی کو گھٹنوں تک کسی کو ٹخنوں تک کسی کو گھٹنوں تک کسی کو ناف تک کسی کو سینے تک کسی کو گردن تک کسی کو ٹھوڈی تک کوئی یہاں تک ڈوبے گا کوئی ناک تک ڈوبے گا پورا پورا ڈوب جائے گا میرے محبوب فرماتے ہیں ایک عورت ہوگی جس نے اپنی گود میں بچہ اٹھا رکھا ہوگا اس کا پسینہ یہاں تک آئے گا تو وہ کیا کرے گی وہ اپنا بچہ نیچے پھینکے گی اور اپنے بچے پہ کے اوپر کھڑی ہو جائے گی جب وہ اپنے بچے کے اوپر کھڑی ہوگی نا تو وہ تھوڑا سا پسینے سے باہر آ جائے گی اور وہ اپنے بچے پہ کھڑی ہو کے کیا کہے گی میں کامیاب ہو گئی اتنا سخت دن حضرت جی وہ اتنا وہ سخت دن ہوگا 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا حضرت جی آج تیاری کریے پتر آج معافی مانگ لئیے اپنے مالک کلو آج معافی دیندہ جی حضرت آج اپنے معاملے سارے کر لئیے آج اپنے معاملے کور کر لئیے میں 1992 میں نا میری خالہ کی شادی اللہ توبہ بالک میں شادی 1992 میں ہوئی 1984 8 سال کا تھا میں حضرت اور اس شادی پہ نہ میری امی تھی نہ میرے ابو تھے حضرت دونوں حج پہ گئے ہوئے تھے اس لیے دونوں طرف سے حضرت جی مہمان خصوصی میں ہی تھا خالہ کی شادی ہوئی بھی میرے چچا جان سے حضرت شادی ہو گئی 1992 میں یہ 2019 میں یا 20 میں مجھے خالہ کے گھر جانا ہوا وہ شادی کی فلم لگا کے بیٹھے تھے حضرت جی میں نے سن 2019 میں یا 2020 میں بیٹھ کے جو 1992 4 دن میں نے کیا نا میں دیکھ رہا تھا جب خالہ کا تیل تھا میں نے کیا کیا پہنا میں دیکھ رہا تھا جب چچا کا تیل تھا میں نے کیا کیا پہنا میں دیکھ رہا تھا جب چچا کی بارات تھی اس میں شربالہ میں بنا تھا میں نے کیا کیا پہنا تھا میں دیکھ رہا تھا ولیمے پہ کیا کیا پکا تھا میں سب دیکھ رہا تھا میں نہ ڈریا میں نے کہا اے مولوی سلیمان اور 4 دن دا ریکارڈ تے تیرے کول بھی پیا تے پھر او دے کول کی نہیں پیا 4 دن تو جو کیتا تیرے کول تیرا ریکارڈ پیا تو کی کھادا تو کی پیتا تو کی پایا تیرے کول تیرے 4 دن دا ریکارڈ پیا تے او دے کول نہیں پیا تھا کچھ بھائی جی پیا تھا جے سارا کچھ اور وہ قرآن میں کہتا بھی ہے یوم تبلی السرائر آج راز کھولے جانے کا دن ہے حضرت بڑے بندے میں نے تیرے پردے ڈالے تجھے بڑا کا معافی مانگ لے تجھے بڑا کا باز آ جا تجھے بڑا کا توبہ کر لے لیکن تو نے توبہ نہیں کی لیکن یوم تبلی السرائر آج راز کھولے جائیں گے آج پردے اٹھا دیے جائیں گے وہ جو تو چھپ چھپ کے کیا گیا کرتا تھا آج سب کو بتایا جائے گا آج تیرے ہاتھ بولیں گے آج تیرے پیر بولیں گے آج تیری زبان بولے گی آج تیری آنکھیں تیرے خلاف گواہی دیں گی آج ویل ہے جی مولوی سلیمان باز آ جا مولوی سلیمان آج معافی مندہ جے حضرت بہلول دانا اور ہارون الرشید کا دور حضرت ہارون سیر کے لیے نکلا مختصر قافلہ رک گیا اس نے پوچھا ہے قافلہ کیوں رک گیا کہ آگے سڑک کے بیچ میں حضرت بہلول دانا بیٹھے ہیں اس نے کہا ہاتھی نیچے بٹھاؤ نیچے بٹھایا جا کے پوچھتا ہے بہلول تو ویرانوں میں رہنے والا کلندر مجذوب آدمی ہے تو بازار کیا کرنے آ گیا حضرت بہلول ہارون کو دیکھ کر کہنے لگے بڑا ضروری کام کرنے آیا ہوں ہارون کہنے لگا تو بازار کے بیچ میں بیٹھا ہے تو کیا ضروری کام کر رہا ہے حضرت بہلول فرمانے لگے میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں ایتھے تے ایک نشہ نہیں مان وہاں کئی نشے لباس کا نشہ سیٹ کا نشہ پروٹوکول کا نشہ بادشاہت کا نشہ اس کو فقیر کی بات ہی سمجھ نہیں آئی آگے سے پوچھتا ہے بہلول صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی حضرت بہلول رو پڑے آپ نے فرمایا ہارون وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتے وہ مانتا ہے یہ نہیں مانتے بات آئی گئی ہوئی پھر ایک دن ہارون جا رہا تھا کیا دیکھتا حضرت بہلول قبرستان بیٹھے ہیں بڑا حیران ہوا خود ہی قافلہ رکوایا آ کے پوچھتا ہے بہلول
اس دن بازار، آج قبرستان، یہ کیا؟ حضرت بہلول فرمانے لگے ہارون جگہ ہی بدلی ہے، جو کام وہاں بیٹھ کے کر رہا تھا یہاں بھی وہی کر رہا ہوں۔ ہارون کو بھول گیا، اس نے کیا کہا کام؟ اس نے کہا مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں۔ اس کو یاد آ گیا، اس نے کہا ہاں اوے بہلول، اس دن تو صلح نہیں ہوئی تھی، آج بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت بہلول پھر رو پڑے۔ آپ نے فرمایا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں، آج وہ نہیں مانتا ہے، آج مندا جے یار، اج پتر انہوں منا لو۔ ایویں 60-70 سال نے پتر وہ دے لیے اسی اپنی آخرت خراب کرنے لگے ہیں۔ نہیں یار، اپنی نمازاں پوریاں، اپنی نمازاں پوریاں، قرآن، ذکر، فکر، صدقہ، خیرات، معافی، پردہ، نرمی، سینہ صاف پاک، والدین دی خدمت حضرت ہیں۔ اور میں والدین کیا ہے، صرف والدہ نہیں کیا، کوئی والدین ہیں۔ اتھے بھی حضرت جی سی بڑی ڈنڈی ماری ہے، اور دا رزلٹ کی کڈے ہے، والد بیچارہ میرے معاشرے چ رہی کھ نہیں ہے۔ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ماں کی دعا جنت کی ہوا، نہ مرن کدی کسی دیاں ماواں۔ میں تو ادھر ایک سپیکر پھڑ لیا، میں ابو پھر مر جن سارے دے، نہیں میں نے یہ کب کہا ہے؟ تو میں تو یہی کہن ڈے ہیں بھائی جڑے سامنے بیٹھے نے ماں والے بھی تو پیو والے بھی نے، تو ہے کیوں کہن ڈیا نہ مرن کدی کسی دیاں ماواں؟ اینج کہہ نہ مرن کدی کسی دے ماں پیو، یہ تو کی ڈنڈی لگا مارن؟ ادھر یہ مطلب پیو مر جن سارے دے، کوئی کہندا نہیں پت گھر آ ماواں جی تو مر جائیں، یہ بھی جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے یہ بھی۔ حضرت صاحب پیو والد بیٹھے دے ہو، پتر گھر نہ آئے تو نیندر پیندی ہے، کی بکواس کر دے ہو تسی؟ انہیں بچیاں نوں یہ سکھایا جے کہ تیرے پیو نوں تیرے نال ککھ بھی نہیں ہے، وہ واحد ماں ہی ہے کہ تو گھر نہ آئے تو انہوں نیندر نہیں پینی کوئی بھی۔ میں تو نہیں پڑھنے دیتا کسی کو بھی، میں تو جھوٹ بولن لگا، اور کسی کا نہیں حضرت، میں اپنی بات کروں گا۔ اب تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا 3 سال پہلے، سفر پہ جاؤں گا رات کو میں نے 3 ساڑھے 3 روز کی روٹین ہے حضرت میری، رات بھی میں 3:30 ہی کار آیا ہیں۔ جتنی دیر حضرت جی والد سے کبھی اس طرح نہیں ہوا حضرت، میں نے آ کے دروازہ کھولا ہے اور والد صاحب حضرت جی تسبیح لے کے سین میں چکر نہیں کاٹ رہے۔ میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا مولوی سلیمان اونج پاویں اللہ تینوں معاف کر دے، بڑا کریم رب ہے، ایڑا ساری رات بڑھا پیو تیری وجہ نہ جاگدا، تینوں بڑے چھتر پینے نہیں۔ میں ایک دن ابو جی دے گوڈے دبا کے عرض کی، میں ابو جی میرا روز دا کام ہے، سو جایا کرو تسی۔ مجھے پتا کیسے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں شدائیہ، جدا ایک کی پتر ہوئے تو بھی سڑکے ہوئے تو کیڑے پیو نوں نیندر پیندی ہے، ڈنڈی نہ پتر ماری ہوئے، اپنے پیو نہ بھی بڑا پیار کری ہوئے۔ میں اس بات کا انکاری نہیں کہ تیری ماں تجھ سے محبت نہیں کرتی، بڑی کرتی ہے، لیکن یہ تجھے کس نے کہہ دیا کہ تیرا والد تجھ سے محبت نہیں کرتا ہے؟ بڑی محبت پتر۔ اور یہ تمہیں تب پتہ چلے گا جب تم خود والد بنو گے، اور جب تم 40 کی لائن کراس کرو گے حضرت۔ 40 سال تک تو بندہ آپ پہ کہندا میں ہی یہ منڈا ہاں حضرت، اس کو سمجھ ہی نہیں ہوتی۔ جب 40 بندہ کراس کرتا ہے نا، مچور ہوتا ہے، پھر بندہ کہندا او ہو ایک ہی ہو گیا حضرت۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی والد ہے کیا، مجھے سکھایا میرے سب سے چھوٹے بیٹے نے ہے، ابراہیم 3 سال دا، بڑا ڈرتا ہے، وہ ذرا بھی چھوٹا ہے، کچھ ہے بھی لاڈلا، وہ کیا کرے گا جب میں نے گھر جانا نا، یا اگوں یا پچھوں، تو نال ہی انہیں آواز مار دینی بابا فائٹنگ۔ اب میری عمر ہے 38 سال، اس کی عمر ہے 3 سال، میں تو 35 سال بڑا ہوں، لیکن کی ہونا ہے تھوڑا جہا زور لا لو کے نا ماپے تھلے ڈگ پڑنا۔ اور انہیں 35 سال وڈے پیو دے سینے تے بیٹھ کے بڑا ہی خوش ہونا ہے میں ابا را لیا۔ ایک دن مینوں خیال آیا، میں کہ مولوی سلیمان اے ہوندا ہی پیو 35 سال وڈا ہو کے جان کے کشتی ہر جاندا ہے حضرت۔ ہائے بیٹا بڑی قدر کرنا اپنے والد کی ہے۔ تم نے جو وہ گاڑیوں کے پیچھے لکھوایا نا یہ میری ماں کی دعا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوندی ہے، پتہ نہیں تمہیں پیو کیوں بھول گیا حضرت۔ فیسیں کس نے دی تھی، بستہ کس نے لے کے دیا تھا، کتابیں کون لے کے دیتا تھا، عیدی کون دیتا تھا، عید کے کپڑے کون لے کے دیتا تھا، داخلے کس نے دیے، تیرے سیمیسٹر کی فیسیں کس نے بھری؟ تجھے اپنے والد کی جون کی مزدوری نہیں یاد؟ تجھے اپنے والد کی ستمبر اور اگست کی حبس کی مزدوری نہیں یاد؟ تجھے اپنے والد کا وہ دسمبر بھول گیا؟ تجھے اپنے والد کی وہ جنوری کی دھند بھول گئی؟ تو نے کیسے گاڑی کے پیچھے لکھوا لیا یہ میری ماں کی دعا ہے؟ اس کو تو نے کس کھاتے میں ڈالا؟ وہ کدھر گیا؟ میں پھر کہیں نہیں جاؤں گا، میں پھر اپنے گھر واپس آؤں گا حضرت۔ میرے والد صاحب واپڈا میں ملازم تھے جی، قومی ہائی اسکول سے میٹرک کیا، مرے کالج میں داخلہ لیا فرسٹ ایئر کے لیے، 6 مہینے گیا، اللہ نے سوچ بدل دی۔ بڑھاپے کی اولاد تھا، 17 سال بعد پیدا ہوا۔ اللہ دن تھے والد صاحب کے گھر بیٹھ کے کھانے کے، میرے دل میں اللہ نے علم دین حاصل کرنے کا شوق ڈال دیا۔ میں نے جا کے ابو کی بارگاہ میں عرض کی، میں ابو جی اجازت دو تو میں عالم دین بن جاؤں۔
اس نے نہیں کہا کہ یار میرا ویلا تو ہوں بہ کے کھان دا ہے، تو کہڑے لمے پینڈے پین لگا 8 سال لگنے نے. نے کہا نہیں پتر تو کر، میں تیرے نال ہاں. حضرت جی بڈھے ویلے ابو جی نے مزدوری کی اور میں جا کے لاہور جامعہ نظامیہ پڑھیا. حضرت جی 8 سال کیسے گزرے، کیا کیا ہوا مجھے نہیں پتہ کوئی. میں پڑھ کے واپس آ گیا. اللہ نے تھوڑی عمر میں بڑی عزتوں سے نواز دیا. پتہ نہیں کتنی بار یہ ہو چکا تھا، لیکن اس دن پہلی بار میں والد صاحب کو موٹر سائیکل پہ نا دفتر لے کے گیا. میرے والد صاحب نے نا انگوٹھا لگانا تھا. پتہ نہیں پہلے یہ کتنی بار ہو چکا تھا. حضرت وہ والد صاحب حضرت جی انگوٹھا لگائیں، انگوٹھا ہی نہ آئے. وہ جو بیٹی بیٹھی تھی نا کاؤنٹر پہ، مجھے کہنے لگی حضرت صاحب اس طرح کریں کہ بازار سے نا کوئی لوشن لے کے آئیں اور ان کے انگوٹھے پہ لگائیں. اس کو تھا کہ شاید کوئی میل لگی ہوئی ہے، ان کے انگوٹھے پہ نا چنگی طرح لگائیں، انگوٹھا دھوئیں اور آ کے لگائیں، انگوٹھا لگ جائے گا. مجھے یاد ہے حضرت جی پیرس روڈ پہ میں نیچے گیا، میں نے جا کے کیئر کا چھوٹا لوشن خریدا. میں نے آ کے نا ابو جی کو کہا میں ابو جی ہاتھ بہاؤ میں لوشن لاواں. میں مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت، میں جدو ابو جی کا انگوٹھا ویکھیا نا تو انگوٹھے تے لینا ہی کوئی نہیں ہے، انگوٹھے تے لینا ہی کوئی نہیں. میں بڑا حیران ہوا. میں نے حیران ہو کے پوچھا میں ابو جی لینا کتنے گئی ہیں؟ خوشی بھی تھی بیٹا کامیاب ہوا ہے، اور جو بڑھاپے میں بیٹے کو کامیاب کرنے کے لیے مصیبتیں اٹھائی تھیں وہ بھی یاد تھی ساری. ملا جلا رجحان، آنکھوں میں نمی بھی آئی. میں نے پوچھا میں ابو جی لکیراں کتنے گئی ہیں؟ تو جواب کیا دیا، منہ فرمان لگے یار تیریاں لکیراں بنا دیا میریاں مٹ گئی ہیں. ہائے 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 پتر یہ مٹ دیاں جے تے ساڈیاں بن دیاں. یہ بڑی قدر کریو پتر، ڈنڈی نہ ماریو، اپنی ماں نہ بھی بڑا پیار کریو، اپنے والد نہ بھی بڑا پیار کریو. ہے سپیشل جڑے منڈے پتر راتی اپنے ابو دیاں لتاں کٹو، پتر تھک گئی دیاں نے مزدوری کر کر کے لتاں، منڈے دباؤ وہ دے ہاتھ کٹو، پتر تھک گئے دے نے. بڑا لمحہ پینڈا کیتا ہے ہم نے تیرے لئے. بہرحال وقت زیادہ ہو گیا، پھر اللہ کبھی وقت لائے گا بات کو یہاں سے چلائیں گے. ٹھیک ہے جی، نماز دی پابندی کرو گے نا سارے انشاءاللہ؟ ہاں والدین دی خدمت کرو گے نا؟ ہاں پتر جننے منڈے ہو راتی جا کے امی دے پیر کٹنے نے، امی نے بدتمیزی نہیں کرنی. جنہیں ماں نو ستایا انہیں کھوتا ریڑے چلایا. لازمی نہیں کہ اسے کھوتے ریڑے تے بائے گا، اور ہی بڑے کھوتے ریڑے نے پتر جی تے اللہ باہڑ دا پڑھ کے. میں اللہ کی قسم 2 عالم بیٹھے ہوئے ہیں، میری تقریر کوئی تقریر نہیں، ایتھو پڑھی تو اتھو چکی، اتھو چکی تو اتھو پڑھی، یہ کوئی تقریر ہوتی ہے؟ لیکن کی یہ دعا لگ گئی. اندر پتر میرے کو ہے نہیں دونے کدی ہوندے تو میں ویکھ میں کردا کی دوے اندے نال. جب میرے پاس تھے نا میری امی جی، میں اثر تو بعد امی نو کہنا امی جی تانوں سیر کرا کے لے آواں، تو امی جی نے مینوں اگوں کہنا کادے تے؟ میں امی جی سائیکل تے. تو آگے سے امی جی نے کہنا بھلا سائیکل تے بھی سیر ہوندی ہے؟ تو امی جی ہوں ہے ہی سائیکل ہے تو میں کی کراں، ہے ہی سائیکل ہے تے میں کی کراں. میری امی نے میری سائیکل پچھے بہ جانا، میں حضرت جی امی جی نے سیالکوٹ دا چکر لوانا پورا. پھر ماں سی نا، پھر تھوڑی دیر بعد امی دے رون دیاں آوازاں میرے کان جانی ہیں، یا اللہ یہ مینوں سائیکل تے سیراں کراندا ہے تو انہوں دنیا دیاں مہنگیاں گڈیاں تے سیر کرائی ہے. ویکھ لو اللہ نے من کیڈی سونی میں. کوئی پتر پاکستان کا بندہ ثابت نہیں کر سکتا میں نے کسی سے کبھی 1 روپیہ مانگا ہو. حضرت جڑے منگتے ہیں انہاں کبھی یہ گڈی نہیں ہے جڑی مینوں میرے اللہ نے صرف وہ دعا نہ دے چھڑی ہے. وہ دعا کر کے گئی یا اللہ مینوں سائیکل تے پھراندا ہے، مینوں سائیکل تے سیراں کراندا ہے، ربا تو اینو دنیا دیاں مہنگیاں گڈیاں تے سیر کروائی پھر اس نے. حضرت مجھے میرے ابو جی نو جلیبیاں بڑیاں پسند سن. مینوں جدوں کو مشکل پینی نا میں نہیں ہاں کدی کسے کل گیا. او حضرت جڑی او اتھے دکانے جا کے کھٹیکاں والے بازار دے تھلے آ کے بانساں والے بازار جڑی مشہور جلیبیاں دی دکان ہے، میرے ابو نو دیاں جلیبیاں بڑیاں پسند. جدوں کوئی کام ہونا نا میں جلیبیاں لے جانیاں جا کے ابو جی دے سامنے رکھنیاں. کوڑے بڑے سن کی آ میں ابو جی تہاڈے لیے جلیبیاں لے آندیاں آ کھوا کے مار مینوں مٹھا. کہندا شوگر کیوں نہیں ہون ڈئی ہے؟ غصہ نہیں کرنا انہاں دیاں گلاں دا کدی بھی. جنہ پتر اسی انہاں نوں ستایا تے کردے کھ نہیں ہے، جنہ اسی انہاں نوں ستایا ہے اے تے کھ بھی نہیں کردے ہے. چپ میں کو اچھا پھر تھوڑی دیر ہن دے جے لے آئے ہیں تے میں حضرت جی کھول کے نا ایک جلیبی پیش کرنی کھا لینی، دے ایک اور بھی، دوجی کھانی تے نال ہی رو پڑنا. یا اللہ ہائے ہائے یا اللہ اے میرا منہ میٹھا کردا تو سدا دا میٹھا ہی رکھی ہے. ہائے ہائے
یا اللہ میری پسند دا دھیان رکھدا تو ایدی پسند دا دھیان رکھی ہے پتر جدے جدے کل ہے جی دعاواں لے لو اینا کو جدے جدے کل ہے نہیں دعاواں اینا کو لے لو اینا دی خدمت کر لو وما علینا الا البلاغ المبین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن